کہ ہر آدمی نے کوئی نہ کوئی ورد اور کوئی نہ کوئی وظیفہ وہ اختیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، استغفر اللہ ہے، کوئی اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وہ ہے۔ کوئی نہ کوئی ورد، کوئی نہ کوئی وظیفہ آپ اختیار کریں۔ اس ورد اور وظیفے کے ذریعے سے آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی، اور جب آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی تو آپ وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ وسوسوں کا بہت زیادہ شکار ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا روحانی سسٹم اور سرکل مضبوط نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے کوئی نہ کوئی ایک ورد اور وظیفہ جو ہے وہ اپنا لیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بابرکت کلمات کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کا ان بابرکت کلمات کا وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بے شک اس کے گناہ کثرت سے ہوں، لیکن یہ بابرکت کلمات ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہے گناہ کا ہو جانا اور ایک ہے توبہ کی امید پہ گناہ کا کرنا۔ ان دونوں میں فرق ہے اور بڑا فرق ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو گناہ ہو گئے، ایک ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں غلطی کر دوں، چلیں کوئی بات نہیں ہے، نفس پہ قابو نہیں ہے، غلطی کر دیا ہے تو بعد میں پھر توبہ استغفار۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شخص جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی بدبخت آدمی نہیں ہے۔ یعنی پہلے توبہ کو ذہن میں رکھ لیا، پھر گناہ کر دیا، پھر معافی مانگ لی، یہ تو خدا کو چکر دینے والی بات ہے۔ تو یہ چکر تو ادھر نہیں چلتا ہے، جو چکر دیتا ہے پھر اس کو چکر آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ پاک کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو یہ تسبیح کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ باقی انسان ہے، انسان نبیوں کے علاوہ کوئی یہاں پہ فرشتہ تو نہیں آیا ہے، نہ ہی کوئی فرشتہ ہے اور نہ ہی کوئی گناہوں سے پاک ہے۔ ہو جاتی ہے غلطی، کمزوری ہو جاتی ہے، اور توبہ اس کا حل بھی ہے، تلاوت، اوراد، وظائف۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے جو آپ وضو کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ وضو آپ کرتے ہیں تو آپ کی گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلے کی بھی میں وضاحت کر دوں۔ یاد رکھیے یہ جتنے فضائل احادیث میں آتے ہیں کہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے، آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے گناہ مٹتے چلے جائیں گے، یہ ان گناہوں سے تمام کے تمام گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ تب تک معاف نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کا موٹا موٹا قانون یہ ہے کہ رب العالمین نے جہاں بھی کہیں کبیرہ گناہ کی بات ہوئی ہے وہاں الا من تابہ کے ساتھ اس کو مقید کیا۔ ہاں مگر جو توبہ کر لے، واضح طور پہ ایک آدمی آنسو نہیں بہاتا ہے، گڑ گڑاتا نہیں ہے، آوزاری نہیں کرتا ہے تو کبیرہ گناہ نہیں مٹے گا۔ صغیرہ گناہ جو ہے وہ آپ کے جھڑتے چلے جائیں گے، آپ نیک اعمال کریں گے تو آپ کے یہ گناہ جھڑتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جو نیک اعمال ہیں نا، یہ توبہ میں معاونت اور مددگار ثابت ہوتے ہیں، معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے تہجد کے لیے تو صغیرہ گناہ اس کے جھڑتے چلے جائیں گے وضو کے ذریعے سے، لیکن جب تہجد میں کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کرے گا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، تو توبہ استغفار ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ مہربانی فرما دے گا۔ تو یعنی یہ بیس بنتی ہیں، یہ جو اعمال ہے نا، بنیادی اعمال، یہ بیس بنتے ہیں آگے توبہ و استغفار کی طرف، یہ بنیاد بنتے ہیں۔